ٹھیک ہے. سورہ کہف یہودیوں کے لیے تو نہیں, مسلمانوں کے لیے آئی ہے نا. یہاں پہ آ کے بس سب مسلم امہ رک جائے. وسائل کہاں سے آ گیا سببہ؟ کیوں یہاں پہ وسائل کے معنی میں لیا جا رہا ہے؟ عرب کے کسی اسکالر نے نہیں لیا ہوا. تو یہاں پہ کیوں ہم نے یہ محاورہ استعمال کرنے کی کوشش؟ کیونکہ وہ والی سینس ہمارے پاس ابھی نہیں آئی. آپ سے پوچھتے ہیں نا ذوالقرنین کا ان ذی القرنین, یہ لیں جواب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ بھائی اتنا بتائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کافی ہو. ہم نے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے جو واقعہ ہے ان دونوں کو تو دیکھ لیا ہے. تو اس میں ایک بہت تفصیل سے ایک اور واقعہ بھی آ رہا ہے, وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے. جی ہاں. تو اس کا دجال یا اینڈ آف ٹائم سے کیا لنک بن رہا ہے؟ سب سے پہلا لنک تو دجال کا لنک یہودیوں کے ساتھ ہے. یہودیوں کا سوال ذوالقرنین کا نبی علیہ السلام سے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی قسم کا کسی لوگوں کو شک ہوتا ہے اس حدیث کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اپنا جو بیانیہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرما دیا ادھر کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کا. ٹھیک ہے, وہ یہ کون لوگ ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے اس حدیث کے تھرو, یہ وہ یہودی ہیں. تو یہ ذوالقرنین کا کیوں پوچھ رہے ہیں, اصحاب کہف کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب لنک تو یہی ہے کہ کیونکہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ تم ہمارا مسیح تو نہیں ہے. یہ وہی سوال ہے نا. تو ذوالقرنین نے کیا پوچھا؟ انہوں نے ذوالقرنین کا جو کچھ بھی پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں سے کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان سے کہو کہ میں ان میں سے کچھ اس کا ذکر کرتا ہوں. میں جو تم پوچھ رہے ہو پوری کی پوری تفصیل نہیں تمہیں بتاؤں گا, تمہیں بس اتنا سا حصہ بتاؤں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں پتہ ہے ذوالقرنین نے کیا کیا. اب چونکہ سورہ کہف میں ہمارے لیے استعمال کرنا تھا یہ سارا معاملہ, ٹھیک ہے, سورہ کہف یہودیوں کے لیے تو نہیں مسلمانوں کے لیے آئی ہے نا. تو ہمیں جو کام کی چیزیں ملی ہیں نا اس میں سے وہ چابیاں ہم نے اٹھانی ہیں اس میں, اور وہ ہے ذوالقرنین کا پورا لنک. مطلب اس سے زیادہ ڈائریکٹ لنک تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سوال دجال کے پیروکاروں نے سوال پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا تم ہمارے مسیحا ہو کہ نہیں, اور ہمارے مسیحا نے یہ جواب دیا. ان کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بتائیں ان کو کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں تو میں ان میں سے اس تمہارے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ واقعہ اس پورے کے پورے واقعے میں سے کچھ بتاتا ہوں تمہیں. اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. علیکم منہ ذکر. ٹھیک ہے جی. واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. رک جائیں یہاں پہ آ کے بس سب مسلم امہ رک جائے. یہ ترجمہ دوبارہ پڑھیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. اس اردو میں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے ہر کام؟ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہر کام کے وسائل بخشے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پیسے بہت تھے ان کے پاس؟ ہر کام کے وسائل بخشے تھے, محاورہ سمجھ تو نہیں آ رہا, جیسے کل پاور, مطلق پاور دے دی گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی ایک انسان کو آپ کل پاور ہے اس وقت دنیا میں؟ سمجھ لیں دے دیتے ہیں کسی کو تو وہ کیا کر لے گا؟ یہ ہے اصلی جو ردمہ, جو بیریئر ہے نا یہاں پہ ہے امہ کا سورہ کہف کے ساتھ. میں نے کسی وجہ سے یہاں پہ ردمہ کا لفظ استعمال کیا, سورہ کہف کا ہی لفظ ہے. وہ بیریئر ہے جو کہ ہم کراس نہیں کر سک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں عربی میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں ادھر آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم نے دنیا میں اس کو قائم کر دیا. he is established over the land, he is the owner of the land, he is the king of the land. ذوالقرنین کے تابع ہے ساری دنیا. یہاں پہ آیت کا یہ والا حصہ پورا مکمل ہو چکا ہے. اب جو کچھ ارض میں ہے وہ اب قائم کر دیا گیا ذوالقرنین کے لیے. ٹھیک ہے, آگے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. اب ارض کی بات نہیں ہو رہی, آگے اللہ تعالیٰ آیت میں کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور یہ تو دے دیا دنیا میں جو کچھ تھا وہ تو دے دیا, اور ہم نے اس کو کیا دیا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ہم نے اس کو سبب عطا کیا. ٹھیک ہے, اب سبب کیا ہے؟ وسائل. سمجھ لیں آپ نے جو جن بھی شیخ کا ترجمہ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, مجھے مودودی صاحب کا ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے. تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ جو عربی کا لفظ ہے نا کہ من کل شیء سببا, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. کیا انہوں نے کیا, آپ نے کیا پڑھا؟ نہیں وہ جملہ پورا کیا ہے.
اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا اور کیے ہر تھے۔ کام کے وسائل عطا کیے، من کل شیء سببا، ہر کام کے وسائل عطا کیے۔ تاکہ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں من کل شیء سببا کا مطلب ہے ہر کام کے وسائل عطا کیے۔ اردو میں اس جملے کا مطلب ہم سب کو آتا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی اگلی آیت کیا ہے؟ اور ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ جی، اور ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ آپ غور سے سمجھیں، عربی میں من کل شیء سببا، ہر کام کے وسائل عطا کر دیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو کیا تک عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور وہ ایک راستے کے اور پیچھے ایک راستے کے پیچھے، اوپر وسائل سببا، وسائل وسائل اور نیچے راستہ ہو گیا۔ یہ تو معاملہ ہمیں سلجھانا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من کل شیء سببا، ہر چیز کے راستے دے دیے، تب کہیں جا کے اگلی آیت فاتبع سببا کے اوپر راستہ پورا ہوگا، کیونکہ یہ آیت تیسری دفعہ سببا اللہ تعالیٰ پھر آئے، ثم اتبع سببا اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے، کیونکہ وہ ایک راستے پہ نہیں گیا، وہ ابھی جہاں پہ گیا اس راستے سے ہوتا ہوا جس جگہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور پھر وہ ایک اور راستے پہ الٹی طرف چلے گا، اس راستے کے بالکل الٹی طرف، وہ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے، ابھی ارشاد فرمائیں گے ثم اتبع سببا۔ اب وسائل کہاں سے آ گیا سببا؟ یہ ہے ایک مسئلہ جو کہ میں کب سے سالو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمان اسکالرشپ کا، کہ یہ والا لفظ کیوں یہاں پہ وسائل کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ عرب کے کسی اسکالر نے نہیں لیا ہوا، یہ بر صغیر کے تمام اسکالر یہاں پہ آ کے سببا کو وسائل عطا کر دیتے ہیں، حالانکہ نیچے خود قرآن بتا رہا ہے کہ راستے ہیں، وسائل پہ تو نہیں چل پڑا نا، وہ وسائل پہ تو نہیں چلتے ہم، تو یہاں پہ کیوں ہم نے یہ محاورہ استعمال کرنے کی کوشش، کیونکہ وہ والی سینس ہمارے پاس ابھی نہیں آئی، جو میں کب سے آپ کو التجائی القاب میں اپنے الفاظ کو چناؤ میں کسی بھی لیول پہ متکبرانہ نہیں کر رہا ہوں، نہ قطعیت کا کسی بھی قسم کا ایلیمنٹ میں نے استعمال کیا، عنصر صرف اور صرف التجائی ہے کہ خدارہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو، خدارہ ان یہودیوں کے ان سوالوں کو سمجھیں کہ یہودی کس طریقے سے کس اپنے مسیح کی شناخت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اوپر سوال کریں، اور اللہ عز و جل ان کا جواب دے رہے ہیں یسألونک کا، کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا ذوالقرنین کا ان ذی القرنین، یہ لیں جواب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ بھائی اتنا بتائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کافی ہو کہ ہم نے اس کو مکناہ فی الارض، اس کو زمین کے اوپر ہم نے قائم کر دیا، ہم نے اس کو طاقت دے دی ہے پوری، تمام کر فی الارض جو کچھ زمین کے اوپر ہے سب پہ اسٹیبلش کر دیا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ اب اس کو راستے ہر چیز کی طرف جانے کے راستے دے دیے، اور پھر کیا ہوا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راستے پہ چل پڑا۔ یہ آسان ترین وہ ہیں، مطلب بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں، ہم صاف صاف مطلب نکال رہے ہیں۔